بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راما ٹائمز کا خصوصی پروگرام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب، کیونکہ خالد خورشید صاحب کا تعلق بھی ضلع استور سے ہے اور انہوں نے اس وزیر اعلیٰ کے عہدے کے حلف اٹھانے کے بعد پہلی مرتبہ ضلع استور تشریف لائے ہیں۔ ان سے استور کے بارے میں اور گلگت بلتستان میں ان کی جو حکومت آئی ہے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے راما ٹائمز کے خصوصی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت بنی ہے اور ماشاءاللہ سے خان صاحب کے ویژن کو لے کے آپ میدان میں اترے ہیں، تو کیا ترجیحات ہیں سر گلگت بلتستان میں؟ ترجیحات تقریباً یہ تو کافی اب انٹرویوز میں میری بات ہو چکی ہوئی ہے۔ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اور پی ایم صاحب کا اپنا جو اسپیشل جو توجہ ان کی ٹورزم اور فارسٹ کے اوپر جو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ریزن یہ ہے کہ ٹورزم اور کوئی انڈسٹری کو ہم ڈیولپ کریں، اور اسپیشلی مائنز کا اس کے بعد، تو اس پہ ہماری جو بے روزگاری ہے وہ کافی کم ہو سکتی ہے علاقے کی، کیونکہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے۔ اور ان دو ایریاز میں ہم اگر انڈسٹریز کو ڈیولپ کریں اور ان شعبوں کو ہم ترقی دے دیں تو کافی جابز کریٹ ہو جائیں گی، بے روزگاری ختم ہوگی، لوگوں کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ ہیلتھ سیکٹر میں 3 سے 5% کا ایکسپینڈیچر ہوتا تھا پچھلی گورنمنٹس میں، ہم اس کو تقریباً 15 سے 20% لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تمام جتنے ہاسپٹلز ہیں ان کو فعال کر رہے ہیں۔ جو سکولز ہیں جہاں پر ٹیچرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے یا ان کی تعیناتی نہیں ہوئی، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وفاق سے بات کریں، علی امین گنڈاپور صاحب کی اس میں مدد لے لیں اور اپنے جتنے بھی جو پوسٹیں ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ بحال کریں۔ بجٹ کے حوالے سے ہے جو ریگولر اور جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے، ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے، اور جی بی کا ریونیو جو پچھلی تمام گورنمنٹس میں 1 ارب کو کبھی ٹچ نہیں کر گئے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ریونیو کو بڑھائیں۔ وفاق میں آپ کی حکومت بھی ہے، خان صاحب کا واضح موقف رہا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ الیکشن سے پہلے خان صاحب نے اپنے دورہ گلگت بلتستان میں آئینی حقوق کے حوالے سے ایک اعلان بھی کیا تھا، تو پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب گلگت آئے تو پھر سے اس کی کمیٹی کی اس طرح کی جو افواہیں ہیں سر، کیا یہ بھی ماضی کی حکومتوں کی طرف اعلان ہوگا یا واقعی یہ کوئی صوبہ بننے جا رہا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، جب بھی آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو اب اس کے اوپر جو بھی لیجسلیشن کرنی ہے یا جو بھی امینڈمنٹس کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیم تو چاہیے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب جو چیز ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ اس کو مطلب ان سے ہٹانا بہت مشکل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ گلگت بلتستان میں بھی اعلان کیا اور اس دفعہ پھر اعلان کیا کہ وہ جو ٹیم ہوگی وہ امینڈمنٹس کو دیکھے گی کہ کون سی کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اور ہم خود بھی اپنی جگہ پہ ہم لوگ اپنی ایک ٹیم بنا رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ بہتر طریقے سے، اور بنیادی جو مقصد ہے وہ UN ریزولوشنز کے تحت، اور کشمیر کو آپ کے پاس ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کشمیر کاز ہے، اور جس کی وجہ سے آج تک یہ کانسٹیٹیوشنل ہمارے ایشوز رہے، تو اس کاز کو بھی ہم نے نقصان نہیں دینا، کیونکہ بارڈر پار پہ جو مسلمان بہن بھائی ہیں، جو کشمیری شہری ہیں اور جو جس عذاب اور کرب سے گزر رہے ہیں، ان کی نگاہیں اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں، اور وہ یہی امید کر رہے ہیں کہ مطلب وقت آئے گا کہ پاکستان مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور کشمیر آزاد ہوگا۔ تو ہم اس وقت اور حکومت پاکستان کوئی ایسا قدم نہیں کرنا چاہتی یا کوئی ایسی چیز جہاں پہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے اس کاز کو نقصان ہو جائے، تو یہ بہت دیکھ بھال کے سمجھ کے کرنے والی چیز ہے۔ یہ تو آپ کے کئی جلسوں میں آپ نے اعلان کیا تھا شوٹر پاس منصوبے کے حوالے سے، جو گلگت بلتستان اور بالخصوص استور میں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے۔ اس حوالے سے سر، آپ کی حکومت آئی ہے گلگت بلتستان میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ہماری پہلی ملاقات میں پی ایم صاحب سے شوٹر ٹنل کی بات ہوئی ہے۔ ہماری ابھی دوسری ملاقات اسلام آباد میں پی ایم صاحب نے ہمیں بلایا ہوا ہے، اور اس چیز کو ہم بریفلی ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ شوٹر ٹنل بنے گا، کیونکہ اس سے نہ صرف ٹورزم کو کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، جو سفری مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی، گلگت بلتستان اور AJK کا ایک جو زمینی تعلق ہے جو آج تک استوار نہ ہو سکا وہ استوار ہوگا، اور کشمیر ایشو پہ بھی میرا خیال ہے کہ اس روڈ سے بڑے مثبت جو پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔
تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ روڈ بنے گا، اور خان پی ایم صاحب خود بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی پروجیکٹس ہیں، جیسے ہمارا سکردو کا جو ایئرپورٹ ہے اس کو انٹرنیشنل کرنے کی ہماری خواہش ہے، اور یہ بھی پی ایم صاحب سے بات ہوئی ہے. اور اگر یہ ایئرپورٹ انٹرنیشنل بن جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے باہر سے بھی ٹورسٹ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں. اور اگر گلگت کا ایئرپورٹ کو ڈیولپ ہو جائے یا اس کا الٹرنیٹ کوئی ایسی چیز بن جائے جہاں سے پھر فلائٹس پہ کوئی دقت نہ رہے، تو یہ بھی ٹورزم انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. آپ استور ویلی روڈ کے حوالے سے بخوبی علم رکھتے ہیں، کیونکہ آپ استور کے صنف سائل ہیں، تو آپ استور روڈ سے گزر کے بھی آئے ہیں، تو ویلی روڈ کے حوالے سے کیا اقدامات؟ جی، ہمارے جتنے بھی جو ویلیز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، اس پہ ہماری پہلی ترجیح ہے کہ جو ایکسیس ہے وہ ایزی ہو. کیونکہ الحمدللہ گلگت بلتستان کا کوئی بھی آپ اسپاٹ اٹھا کے دیکھیں ٹورزم کے لیے آئیڈیل ہے. اب ہماری یہ کوشش ہے کہ وہاں پر ایزی ایکسیس ہو، سفر کی مشکلات کم ہو، اور انفراسٹرکچر بہتر ہو. تو اس میں جو علاقے، جو ڈسٹرکٹس جو اس وقت جہاں پہ مطلب روڈز کی صورتحال خستہ ہے، وہاں پہ خصوصی انشاءاللہ توجہ دی جائے گی. اور اسپیشلی استور ٹورزم کے لیے ہب ہے. آپ پچھلے 3 4 5 سالوں سے دیکھ لیں کہ جتنا بھی ڈومیسٹک ٹورسٹ آ رہا ہے وہ استور کی طرف اس کا رخ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ روڈز کی وجہ سے کافی ان کو مشکلات ہو رہی. تو یہ انشاءاللہ تعالی استور کا جو، اور اتنا بڑا وہ بھی نہیں ہے، 50 یا 60 کلومیٹر پہ، یہ سیدھا میرے خیال میں اندر رٹو کو کراس کر جائے گا. تو اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہائی وے بنائیں گے، اور یہ بھی ہم لے کے جا رہے ہیں. سر یقیناً جب آپ اقتدار میں نہیں تھے تو بھی آپ اس معاملے کو اکثر اپنی پریس کانفرنسز میں، سیاسی جلسے جلوسوں میں ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. ضلع استور میں اب تک تقریباً درجنوں ایسے زیر التوا پروجیکٹس ہیں. اس میں سب سے بڑا زیر التوا پروجیکٹ آپ کا گوریکوٹ ٹو رٹو روڈ اور پکروئی پاور پروجیکٹ ہے. اچھا، اسی طرح پھر زائپور چورد میں ایک پاور پروجیکٹ ہے، عرصہ دراز سے زیر التوا کا شکار ہے. پھر گوریکوٹ جو 50 بیڈ ہاسپٹل ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں، اس پہ آج ہم نے تو اس پہ انکوائری کا بھی کہہ دیا، گوریکوٹ کا جو ہاسپٹل اور جس پہ ناقص کام ہو رہا ہے. تو یہ چیز تو آپ مطلب کوئی بھی تسلی کر لے کہ جو کام نہیں کر رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے کہ یہ حکومت اسی طرح کی ہوگی کہ جو کچھ نہیں کہے گی ان لوگوں کو جنہوں نے پیسے لیے ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو وہ تسلی کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک پائی کا حساب ہوگا. اور انکوائری کے بعد یہ اگر کیسز ہم مناسب سمجھیں گے تو یا ہم نیب کو دیں گے یا کسی اور انویسٹیگیشن اتھارٹی کو دیں گے، چھوڑیں گے نہیں. باقی جو لیٹیگیشن میں کیسز ہیں ان کو بھی ہم اب دیکھیں گے کہ کس طرح ہم لوگوں نے فائٹ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو کانٹریکٹرز ہیں ان کے بھی بڑے جینوئن ایشوز ہیں. ان کے ریٹس کا مسئلہ ہے یہاں پہ، مطلب ریٹس جو ایون اسلام آباد میں جو کانٹریکٹرز ہیں ان سے بھی بڑے کم ہیں. حالانکہ یہاں پہ آپ کو پتہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی مل رہی، پھر ان کی جو ریلیزز ہو رہی ہیں وہ بہت کم ہیں، کیونکہ جو نظام ہے وہ انہوں نے بہت غلط بتایا ہوا. تو ہم اس چیز کو بھی ٹھیک کریں، ریٹس کے اوپر بھی توجہ دے رہے ہیں، اور جنہوں نے کام نہیں کیا ان کو بھی پکڑ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ضلع استور کے DHQ ہاسپٹل کے حوالے سے کچھ اقدامات آپ نے کیے ہیں. تو مزید ہاسپٹل کو بہتر بنانے کے لیے، اور خاص کر یہاں سے ضلع استور کی آپ جغرافی معاملات سے آپ خود بہتر طریقے سے واقف ہیں، ایک چھوٹا سا اپینڈکس کا آپریشن کے لیے سال بھر کی جمع پونجی گلگت میں لے جا کے خرچ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس مائنر آپریشن کے لیے بھی OT نہیں ہے. OT نہیں ہے نا. ہاں، تو اس کے لیے سر یہ ہاسپٹل کے نظام کے لیے مزید آپ کیا اقدامات کریں گے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈائگنوسٹک ہے مشینیں لائی جائیں. ڈاکٹرز کی جو بھی تشخیص کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کچھ ٹیسٹ ریزلٹس کے بعد کرتا ہے، تو ڈائگنوسٹکس ادھر اویلیبل نہیں ہے، ٹیسٹنگ لیبارٹریز اویلیبل نہیں ہیں. پھر ادھر اسپیشلسٹ نہیں ہے، سرجن نہیں ہے، گائنیکالوجسٹ نہیں ہے، اینستھیٹسٹ نہیں ہے، آپریشنل OT نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کمی ہے وہ پورا کریں گے. اور پیرافریز کے لیے ہم کوئی پالیسی بنا رہے ہیں کہ جو دور افتادہ اور ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ جو ڈاکٹرز کام کریں گے ان کو اسپیشل ہم انسینٹیوز دے دیں، تاکہ ان کی وہ جو پریکٹس میں جو وہ کما رہے ہیں ان کو کور اپ کیا جائے. ان کی ریزیڈنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ خیال کریں، تاکہ کوئی عذر نہ رہے کہ کوئی ریفیوز نہ کرے کہ یہاں پہ جابز آ کے کرنے میں ان کو دقت ہے.
اور جو چیزیں مشینری ان کو چاہیے وہ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یقینی بنائیں گے کہ یہ 6 مہینے کے اندر ہمارا DHQ گوریکوٹ کا ہاسپٹل اور جتنے بھی BHQs ہیں وہ سارے آپریشنل ہو جائیں۔ گلگت بلتستان کے اندر جو کنٹیکٹ کنڈیجنٹ ملازمین کے حوالے سے ماضی کی حکومتوں کی بھی کچھ پالیسیاں آپ کے اس میں سامنے ہیں، تو آپ کی حکومت جو گلگت بلتستان میں اس وقت 6000 کنٹیکٹ ملازمین ہیں جس میں کنڈیجنٹ کنٹیکٹ ملازمین ہیں، اس کے حوالے سے کیا کوئی اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی مظلوم طبقہ ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے کئی سال بہت ایک منیمم تنخواہ پہ گزار رہا اس امید سے کہ وہ ایک ٹائم آئے گا پکا ہو جائے گا، اور لیکن ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت کر گئی ہے وہ 5-6 ہزار میں سے تقریباً 90% گریڈ 1 ہیں، اور ہمیں اس وقت ضرورت ہے LHVs کی، ٹیچرز کی، ٹیکنیکل سٹاف کی، اور جو یہ ان کے ساتھ میرے خیال میں مطلب اب ہم اس میں کوئی کمنٹ کرنے سے پہلے ساری چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر گریڈ 1 کی سیٹیں 5000 یا 6000 بہت بڑی تعداد ہے، ہمیں اس وقت 1000-2000 پچھلے 2 سال میں نہیں ملی ہے، اور اس میں سے بھی آپ کو پتہ ہے ہماری جو پرائیورٹی ہوگی وہ ٹیکنیشینز کی ہوگی، ٹیچرز کی ہوگی، اور ڈاکٹرز کی ہوگی، انجینئرز کی ہوگی، یا وہ سٹاف جس سے کوئی ادارہ رن ہو رہا ہے، تو اس میں گریڈ 1 کتنے ہوں گے؟ تو یہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے یہ کب تک میچور ہوگی؟ 6000 پوسٹیں گریڈ 1 کی اگلے کتنے سالوں میں پوری ہوں گی؟ 15 سال لگیں گے، 25 سال لگیں گے، 30 سال لگیں گے، اور پھر یہ جو غریب طبقہ ہے یہ کیا اتنے سال اسی امید پہ بیٹھے گا کہ پوسٹیں آئیں گی تو ہم لگیں گے؟ تو اس کے لیے ہم بالکل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ان کو وے آؤٹ ہم لوگ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں نہیں پتہ۔ ہم صورتحال دیکھیں گے، PC فورس میں جو جابز کی پوزیشن ہے وہ دیکھیں گے، اس 4000 5000 6000 کنٹینجنٹ ملازمین ہیں، ان میں تعداد کتنی، گریڈ 1 کی کتنی ہے، ٹیکنیکل سٹاف کی کتنی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم اکوموڈیٹ کریں۔ سر اسی سے جڑا ہوا ایک سوال، کیونکہ کنٹیکٹ کنڈیجنٹ ملازمین میں 380 ایسے ملازمین ہیں وہ بھی گریڈ 1 مختلف کیڈر کے ہیں، تو وہ بائیو میٹرک نہ ہونے کی وجہ سے فائنینس ڈپارٹمنٹ میں وہ بھی ان کے اپلیکیشنز، ان کے فارم بھی وہاں جمع ہیں، ان کے لیے بھی کوئی پالیسی؟ جی ان کے لیے ڈیفینیٹلی اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مطلب جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو پورا اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اور اگر کوئی ایسا کیس ہوتا ہے جس میں واقعی گورنمنٹ کی کمزوری ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم پالیسی بنائیں گے، ان کو اکوموڈیٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ خالد خورشید صاحب۔ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے، گلگت بلتستان کی قوم کے لیے، آپ کی کیونکہ خان کے ویژن کے ساتھ آپ میدان میں اترے ہیں، تو کوئی میسیج دینا چاہیں گے اس سے؟ اپنی اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنی محنت پہ بھروسہ کریں، اور مشکل حالات سے نہ گھبرائیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان عظیم کاموں کے لیے بنا ہوا ہے، اور بہت اچھا وقت آئے گا، اور اللہ کا کرم ہے، بہت اچھی لیڈرشپ ملی ہے۔ محنت کریں، اور محنت کا کوئی توڑ نہیں ہے، اللہ محنت کرنے والوں کو پھل دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب۔ ناظرین، راما ٹائمز کا خصوصی پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سبحان سہیل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔